اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم ڈاکٹر حفیظ صاحب، رضوان احمد صاحب، نصر اللہ رنداوا صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، مجھے بہت خوشی ہے کہ آج الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب شمالی یہاں پر جتنا ویلفیئر کا کام ہوا اور بلا تفریق پارٹی سے، نشان سے، عوام الناس کی خدمت، اور اس خاص طور پر پچھلے 6 مہینے کے اندر جو کرونا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور ہر شخص نفسہ نفسی کے عالم میں تھا، تو اس موقع پہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب شمالی، جماعت اسلامی پاکستان اور شمالی پنجاب، ضلع راولپنڈی اور اس کے علاوہ جتنی این جی اوز کے مہمان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک نے آگے بڑھ کر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اس امت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو، اس کی جو خدمت کی، یہاں اسلام آباد کی فاؤنڈیشن بھی موجود ہے، اسلام آباد کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، بڑی بھرپور طریقے سے یہاں پر مہم چلی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور سنت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے جس وقت نبوت ملی تو اس کے بعد تو اسلام کی بات ہوتی ہے، لیکن نبوت سے پہلے 40 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کے آتے ہیں اور پہلی وحی لے کر آتے ہیں، جب اپنے گھر میں پہنچتے ہیں تو ایک خوف کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہتے ہیں زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل اڑا دیں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ زملوہ، پھر کمبل اڑا دیا گیا۔ جب خوف کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے 40 سالہ زندگی کے بارے میں ایک تبصرہ فرماتی ہے، اور وہ تبصرہ یہ ہے کہ یہ آج الخدمت فاؤنڈیشن کی جو بیس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی اسلامی ریاست، وہ 5 باتیں ان کی اسلامی ریاست کی بنیاد بنی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویلفیئر اسٹیٹ، جس کو آج کی مغربی دنیا میں عمیرین لا کے نام سے ویلفیئر اسٹیٹ کو یعنی عمیرین لا کے نام سے جو ہے وہ موسوم کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کی وہ بالکل وہ باتیں تھیں کہ جیسے آج ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آگے 5 باتیں انہوں نے فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ تحمل الکلہ، اس لیے کہ آپ غریب اور مسکینوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ آپ تحمل الکلہ یعنی غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے۔ آج الخدمت بھی یہی کام کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنا بہت بڑی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کو جوڑا، افراد کو جوڑا، جنگیں آپس میں ہو رہی تھیں ان لوگوں کو جوڑا۔ پھر انہوں نے فرمایا تکسب المعدوم، کہ آپ خود کماتے ہیں اور غریبوں کو اور مسکینوں کو اور نادار لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا تکری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے، دسترخوان لگانا، کھانا کھلانا یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو۔ اور پھر انہوں نے فرمایا 5ویں بات کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ آپ تو جو لوگ دعوت حق کا کام کر رہے ہیں آپ تو ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ جو انہوں نے 40 سالہ زندگی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کے اوپر ان 5 باتوں کے اوپر، تو انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس کا عکس کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جب یہ کام کوئی بھی بندہ، کوئی بھی فرد 90% الخدمت نے اور 10% اسلام آباد کے اندر وہ موخات کے ذریعے سے ہم نے وہ چیزیں تقسیم کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں 42 جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس
کیمپین کے دوران جام شہادت نوش کیا، اور پیرامیڈیکل سٹاف کے بھی 10-20 لوگ ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ اور آج بھی ایک دفعہ پھر WHO یہ بتا رہا ہے کہ یہ کورونا کی کووڈ-19 ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کی لہر ایک دوبارہ اور آنے والی ہے۔ تو جس طرح آپ لوگوں نے پہلے بڑھ چڑھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اسی جذبے سے اس کام کو جاری و ساری رکھیں گے، اور پوری پاکستان کی ماں آپ لوگوں کے ساتھ ہے، لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک دوبارہ ایک اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ مختلف جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ شادی ہال بھی کھل گیا، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس مرض سے بچنے کی جو شاہی کلید ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہے، وہ مال ہے۔